لاہور کے علاقے نیو نارکلی پان منڈی کے قریب دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، 26 زخمی۔ سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ جاں بحق افراد میں کراچی سے لاہور آنے والا بچہ بھی شامل۔ زخمیوں کو ریسکیو ٹیموں نے میو ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق دھماکہ ٹائم ڈیوائس سے کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا نوٹس، آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ زخمیوں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان کا لاہور دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، پنجاب حکومت سے رپورٹ مانگ لی۔ عمران خان کی زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کی فراہمی کی ہدایت۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کی بھی دھماکے کی مذمت۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں پولیس مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ ایس ایس پی سینٹرل ملک مرتضی کے مطابق سمن آباد پولیس موبائل سہراب گوٹ برج پر ناکہ لگا کر کھڑی تھی اور مشتبہ کار کو روکا، جس پر کار دوڑانے کی کوشش کی۔ گاڑی روکنے پر ملزم نے گاڑی سے اتر کر پولیس پر فائرنگ کی۔ جوابی فائرنگ میں ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے پسٹل برآمد کر لیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں 4 سالہ بچے کا اغوا کے بعد قتل۔ 4 سالہ حسبان کی لاش سرجانی سیف المری گوٹ ندی سے برآمد ہوئی ہے۔ بچے کی لاش کو قانونی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقتول 4 سالہ حسبان 12 جنوری سے لاپتہ تھا۔ وہ رسانِ تلاش کے لیے سوشل میڈیا اور مختلف مقامات پر اشتہارات چسپاں کر رکھے تھے۔ اے ڈی سی کراچی نے بیوی اور 3 بچوں کو قتل کرنے والے سفاک ملزم کو 4 مرتبہ سزائے موت سنا دی۔ عدالت نے ملزم پر 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ شک کا فائدہ دیتے ہوئے 2 ملزمان آصف اور یوسف کو بری کر دیا گیا ہے۔ ملزم منان نے 2017 میں اہلیہ اور 3 کم سن بچوں کو قتل کیا تھا۔ مقتولہ رابعہ کی ملزم منان سے دوسری شادی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دی۔ رانا شمیم کا صحت جرم سے انکار۔ رانا شمیم کی شفاف انکوائری اور اٹارنی جنرل کو کیس سے الگ کرنے کی درخواستیں مسترد۔ صحافیوں کے خلاف چارج فریم نہ کرنے کا فیصلہ۔ اس معاملے کو عارضی طور پر نمٹاتے ہیں، اگر صحافیوں نے ایسا کچھ کیا تو چارج فریم کیا جائے گا۔ عدالت کے ریمارکس۔ سماعت 15 فروری تک ملتوی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت۔ ملزم ذاکر جعفر سٹریچر پر عدالت میں پیش ہوا۔ مالی جان محمد اور چوکیدار افتخار کو بھی پیش کیا گیا۔ تفتیشی آفیسر پر ملزم ذاکر جعفر کے وکیل نے جرح مکمل کر لی ہے۔ 26 جولائی کے بیان میں ملزم کے والدین کا نام نہیں ہے۔ مدعی نے بیان دیا کہ ان کی جعفر فیملی سے واقفیت ہے۔ مقتولہ کے واٹس ایپ کا ڈیٹا پولیس نے نہیں لیا۔ قتل کا کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے۔ تفتیشی آفیسر کا موقف۔ حکومت کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے اہم ہیں۔ یہ منصوبے لاہور میں تنگی اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ وزیر اعظم کا راوی اربن ڈیولپمنٹ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے پر پیش رفت پر جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہتے ہیں منصوبوں کے اہداف معینہ وقت پر پورا نہ ہونے پر کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ترجمانوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے پر تبادلہ خیال۔ عمران خان کہتے ہیں عدالت نے شریف فیملی کا کچا چٹھا کھول دیا ہے۔ چیف جج کا ایفیڈیوٹ نواز شریف کے بیٹے کے آفس میں نوٹرائزڈ ہوا۔
شریف فیملی ایک مافیا کی طرح ایکٹ کر رہی ہے جو بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. شریف فیملی خود کو بچانے اور ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں اس مافیا کا مقابلہ کرنا ہے. کوئی ریکارڈ گورنمنٹ نے مہیا نہیں کیا. آڈیٹر جنرل آفس بار بار ان سے ریکارڈ مانگتا رہا, ریکارڈ کی ویریفیکیشن مانگتا رہا, کوئی چیز مہیا نہیں کی. جون 2020 تک کا ریکارڈ ہے جو خود آڈیٹر جنرل نے پروکیور کیا ریکارڈ, اس کے اندر 40 ارب کی بے ضابطیاں پائی گئی تھیں. یہ رپورٹ کل آئی ہے کہ جو کووڈ ریلیف فنڈ خیبر پختونخوا کا ہے اس میں بھی کوئی ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا آڈیٹر جنرل کو, اور یہ بھی IMF کے حکم کے اوپر رپورٹ آ رہی ہے. کرونا فنڈ میں 40 ارب کی بے قاعدگیوں کی نشاندہی ہوئی. آڈیٹر جنرل ریکارڈ مانگتے رہے لیکن حکومت نے نہیں دیا. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پبلک نہیں کی گئی, نہ جواب آیا. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا انکشاف. بولی کہ BRT میں خود خیبر پختونخوا حکومت نے کہا کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. 6 سال میں فارن فنڈنگ میں خود ایک جواب جمع نہیں کرایا گیا. ہم نے سب الزامات کے جوابات دے دیے ہیں. سیمنٹ کی پروڈکشن ریکارڈ ہو رہی ہے, اسٹیل کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں, اور بہت ساری صنعتیں جو ہیں اس کے اندر آپ کو یہ گروتھ نظر آ رہی ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے ہمارا, اس میں 12.27% کا اضافہ نظر آیا. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں معیشت کے شعبے میں شرح نمو میں اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ سال شرح نمو 5.37% رہی. گزشتہ 14 سال میں یہ شرح نمو سب سے زیادہ رہی. حکومت کی بہترین حکمت عملی سے معیشت کورونا سے کم متاثر ہوئی. خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ووٹ PTI کو پڑے ہیں. نون لیگ ANP پیپلز پارٹی سے زیادہ PTI نے تحصیلیں جیتی. کرونا کے دوران صرف دنیا کرونا سے لڑی, ہم بدحال ادارے اور کرپشن سے نبرد آزما رہے. کرونا کے بعد معمولات زندگی کی بحالی کی درجہ بندی اکانومسٹ نے کی. دی اکانومسٹ کے مطابق دنیا میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے. اقوام متحدہ اور WHO پہلے ہی پاکستان کی کرونا سے متعلق پالیسی کو سراہ چکے. شہباز گل کا ٹویٹ, بولے ہم نے تباہال معیشت کو بھی پاؤں پر کھڑا کر دیا, دنیا ہماری معترف ہے. ان کی گورنمنٹ پالیسی ہے. اب ہم چین جا رہے ہیں, وہاں سے بات کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کو آنے دیں واپس. یہی ہے نا مسئلہ, مجھے پتہ ہے. آپ بات بھی کر رہے ہیں, باقی وہ ڈیمانڈ کیا ہے, ملیشیا بھی چاہ رہے ہیں. ملیشیا اور بات ہے, چائنا کی بات ہو رہی ہے. چائنا کسی کو الاؤ نہیں کرتا. سر ہم لاجک نہیں ہے نا, وائرس کا جو ایک ہے وہ ویکسینیشن ہے, کوارنٹین ہے. پاکستان میں بھی یار مجھے کیا سمجھا رہے ہو, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. کیوں نہیں کوشش کر رہے ہیں. چین کی پالیسی ہے, وہ نہیں کرنا چاہ رہے. ان کا پریزیڈنٹ شی کہیں نکلتا ہی نہیں ہے, ملتا ہی نہیں ہے کسی کو. ہماری میٹنگ اسے رکھی ہے, کہا کوئی ہوگا, پہلے ٹیسٹ ہوگا, یہ ہوگا, ایک بندہ نکلے. کھاتے میں تو آپ چینی حکام سے بات کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کو واپس آنے دیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے. چین کی اپنی پالیسی ہے. چینی صدر ٹیسٹنگ سے پہلے کسی سے ملتے نہیں ہیں, ان کی پالیسی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پاکستانی طلباء سے مکالمہ, بولے ہم نہیں چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹس کی تعلیم خراب ہو. کرونا بڑھے گا تو 2 سال تک اور چین پر پابندی لگا کر رکھ سکتے ہیں. کرونا کے پاکستان پر وار جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 5 افراد جاں بحق. مرنے والوں کی کل تعداد 19,042 تک پہنچ گئی. متاثرہ افراد 13,45,801 تک پہنچ گئے. سندھ میں سب سے زیادہ 5,13,046. پنجاب میں 4,56,992 کیسز رپورٹ. خیبر پختونخوا میں 1,82,619. اسلام آباد میں 1,12,557. بلوچستان میں 33,744 کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے.
مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے مستقبل میں تباہ کن وبائی امراض کا خدشہ ظاہر کر دیا، بڑے پیمانے پر حکومتی سرمایہ کاری کا بھی مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مستقبل میں ممکنہ وبا موجودہ کرونا سے زیادہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ امیر ممالک کو ممکنہ طور پر تباہ کن وبا کی ویکسین کی فنڈنگ میں اضافہ کرنا چاہیے۔ حکومتیں مستقبل میں پھیلنے والی وبا کو روکنے کے لیے خود تیار کر سکتی ہیں۔ 16% ود ہولڈنگ ٹیکس کے بعد ڈالر 200 روپے سے بھی مہنگا ہونے کا امکان۔ بڑے پیمانے پر حکومتی سرمایہ کاری کا بھی مطالبہ۔ رپورٹ کے مطابق ایکسچینج کمپنیوں پر اچانک ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ سے ڈالر کی قدر بڑھ سکتی ہے۔ ایکسچینج کمپنیوں کو FBR کی جانب سے کروڑوں کے نوٹس موصول ہو رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ود ہولڈنگ ٹیکس کو 2016 میں واپس لے لیا گیا تھا۔ ٹیکس سے $1 پر 20 روپے سے زائد کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کے رجحان پر کاروبار کا اختتام۔ انٹر بینک میں ڈالر 27 پیسے مہنگا ہو کر 176 روپے 49 پیسے کا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 700 روپے اضافے سے 1,26,900 روپے پر پہنچ گیا۔ کراچی پورٹ کے چینل میں ایک اور جہاز پھنس گیا۔ لائبیریا سے آنے والا کنٹینر سے لدا جہاز اسٹیئرنگ وہیل کی خرابی پر پھنسا ہے۔ جہاز اسٹیئرنگ وہیل میں خرابی کی وجہ سے گراؤنڈ ہو گیا ہے۔ جہاز کو نکالنے کے لیے KPT کے 3 ٹرگز کوشش میں مصروف ہیں۔ کراچی پورٹ کا چینل شپنگ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کا حصہ ہیں وینڈوسن، شکیب الحسن، مشفق الرحیم بھی 11 رکنی ٹیم میں شامل۔ کوئی بھارتی کھلاڑی ٹیم آف دی ایئر میں شامل نہیں ہے۔